نہ کیا۔ اہل حدیث اور دیوبند میں کیا فرق ہے؟ اہل حدیث اور علماء دیوبند کے عقائد میں بنیادی فرق اللہ کی وحدانیت اور عقیدہ توحید پر ہے۔ اہل الحدیث عقیدہ وحدت الوجود کو کفر کا عقیدہ مانتے ہیں۔ وحدت الوجود یہ صوفیہ کا ایک عقیدہ ہے کہ نعوذ باللہ کائنات میں جو کچھ ہے وہ اللہ کی مختلف صورتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک من گھڑت موضوع روایت صوفیہ پیش کرتے ہیں، کنتو کنزن مخفین، کہ میں چھپا ہوا خزانہ تھا، پھر میں نے اپنا آپ ظاہر کرنا چاہا، اب دنیا میں جو کچھ ہے وہ میری ہی صورتیں ہیں۔ یہی عقائد تقریباً تمام علماء دیوبند کے ہیں۔ یہ عقیدہ کفر کا عقیدہ ہے۔ علامہ صالح الفوزان حافظہ اللہ وہ فرماتے ہیں یہود و نصارہ کے کفر سے بڑا کفر عقیدہ وحدت الوجود کا عقیدہ ہے۔ نصارہ نے عیسیٰ اور اللہ ان دو کو الہ مانا، عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانا۔ یہود نے عزیر کو اللہ کا بیٹا مانا، کوئی دو الہ کا قائل ہوا، کوئی تین الہ کا قائل ہوا۔ عقیدہ وحدت الوجود یہ ہے کہ کائنات میں جو کچھ ہے نعوذ باللہ وہ اللہ ہی کی مختلف صورتیں اور شکلیں ہیں۔ تو یہ کفر اتنا بڑا کفر ہے کہ تاریخ میں اس کفر کی مثال کسی اور جگہ سے نہیں ملتی۔ لہذا سب سے بنیادی اختلاف اللہ کی وحدانیت پر ہے، عقیدہ توحید پر ہے۔ اہل الحدیث کا عقیدہ ہے کہ اولیاء اور انبیاء فوت ہو کر اللہ کی جنتوں میں چلے گئے، وفات کے بعد قبر میں دفن ہونے کے بعد انہیں ہماری زندگی کا شعور نہیں ہے اور ہمیں ان کی زندگی کا شعور، وہ اللہ کی جنتوں میں ہے۔ انبیاء کی قبریں مٹی پر اللہ نے انبیاء کے پیارے جسموں کو حرام کر دیا ہے۔ مٹی انبیاء کے جسموں کو نہیں کھا سکتی۔ اللہ چاہے جس ولی کے جسم کو بچا لے، لیکن جس کے بارے میں نص ہے شریعت کی وہ انبیاء کے بارے میں ہے کہ اللہ کے انبیاء مٹی پر حرام ہیں، وہ ان کی قبریں جنت کا باغ ہیں، وہ برزخ کی زندگی میں ہیں، وہ جنت کی زندگی میں ہیں۔ ہمیں ان کی زندگی کا شعور اور انہیں ہماری زندگی کا شعور نہیں ہے۔ علماء دیوبند کا یہ عقیدہ ہے کہ نہیں، انبیاء اپنی قبر کے اندر زندہ ہیں، اولیاء اپنی قبر میں زندہ ہیں۔ فضائل اعمال، فضائل صدقات، فضائل حج یہ بھرے پڑے ہیں اس قسم کے واقعات سے۔ کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پہ جا کر سلام کہا، آپ کا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، تو اللہ کے نبی کا ہاتھ باہر نکلا۔ کسی نے روٹی مانگی تو اللہ کے نبی نے روٹی دے دی۔ کسی کی ماں بیمار ہو گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر آ کر اس کی ماں کے پیٹ پہ ہاتھ پھیر دیا۔ اس سے یہ عقیدہ پیش کرتے ہیں کہ نبی المہند علی المفند کے اندر علماء دیوبند کا عقیدہ ہے کہ انبیاء اپنی قبر میں دنیا کی زندگی کے ساتھ زندہ ہیں۔ کسی کے ذہن میں یہ اختلاف نہ آئے کہ اہل الحدیث اور علماء دیوبند کا اختلاف آمین رفدین فاتحہ کا اختلاف ہے۔ یہ بہت بعد کا بڑا نجی اختلاف ہے، مسائل کا اختلاف ہے۔ اس سے بہت پہلے اہل الحدیث اور علماء دیوبند کے درمیان عقائد کا اختلاف ہے۔ ہم جو فوت ہو جائے ان سے مانگنا، ان کو اپنی قبر میں ایسے زندہ ماننا جیسے وہ دنیا میں ہے، ان کو پکارنا، اس کو شرک مانتے ہیں، اس کو جائز نہیں مانتے۔ اور یہاں ان بزرگوں کی کتابیں ان واقعات سے بھری پڑی ہیں۔